علیکم جی۔ اچھا ممتاز صاحب السلام علیکم جی۔ جی سر، میرا سوال یہ تھا کہ احمدی نظریے کے مطابق جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت مرزا احمد قادیانی کا درجہ کیا ہے احمدیہ کے نزدیک، اور آیا دوسرے اولیاء کرام جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت دادا گنج بخش، ان کا کیا درجہ ہے؟ جی ابھی جی ٹھیک ہے جی ممتاز صاحب، بہت شکریہ، آپ کا سوال پہنچ گیا۔ نصیر قمر صاحب نے ویسے تو ابھی جو اقتباسات سنائے اس سے اس میں تو شک نہیں رہ جاتا بالکل بھی کہ جماعت احمدیہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہے، لیکن نصیر قمر صاحب اگر آپ دوبارہ تھوڑا سا ممتاز صاحب کو بتا سکیں۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ نیا نہ پرانا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو منسوخ کرے، آپ کی شریعت کو منسوخ کرے یا آپ سے آزاد ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو بنی اسرائیل کے رسول تھے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیسے آ سکتے ہیں؟ انہوں نے تو یہ کون ثابت کرے گا کہ وہ آئیں گے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کی پیروی کے نتیجے میں نبوت کے مقام کو پائیں گے؟ وہ تو پہلے سے نبی تھے۔ لیکن ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے نبوت کا ان معنوں میں خاتمہ کر دیا کہ اب کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ سے مکالمہ اور مخاطبہ کا شرف نہیں پا سکتا، بلکہ یہ اعتقاد ہے کہ اب خدا کے ساتھ کثرت مکالمہ اور مخاطبہ کا شرف اگر کسی کو ملے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کے نتیجے میں آپ سے آزاد ہو کر نہیں۔ اظہار علی الغیب اگر ہوگا اور نبی کا نام پائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں قرآن کی شریعت کے اندر اس سے آزاد نہیں۔ بالکل، تو یہ بنیادی طور پر ہمارا اعتقاد ہے، اور حضرت مرزا صاحب نے بار بار، ہم نے پہلے بھی ارشادات پڑھے ہیں، آپ کو اگر چاہیں تو آپ کو مزید بھی بھیجے بھی جا سکتے ہیں، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے بار بار بتایا ہے کہ میرا دعویٰ نبوت اس وجہ سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں مجھے شرف حاصل ہوا ہے، اور حضور کے مقابل پر ہرگز کوئی نبوت نہیں ہے، بالکل، بلکہ آپ کی نبوت سے الگ یہ نبوت ہے ہی نہیں، آپ ہی کی نبوت کا ذل اور عکس ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتمیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ جی اچھا نصیر خان صاحب، دوسرا ایک اور انہوں نے یہ پوچھا کہ دوسرے اولیاء جو ہیں جس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جماعت احمدیہ کے نزدیک ان کا کیا درجہ ہے؟ دیکھیں، وہ خدا کے اولیاء تھے، بزرگ تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روحانی ورثہ ہے، جو روحانی خلافت ہے، وہ امت محمدیہ میں جاری رہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر مجددین آئیں گے۔ بہت سارے مجددین گزرے جنہوں نے اپنے اپنے علاقے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کے نتیجے میں بنی نوع انسان کی تعلیم اور تربیت اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کام کیے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اسی طرح رسول بھیجا ہے جس طرح فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ آپ مثیل موسیٰ تھے۔ اس پہلو سے ضروری تھا کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو اس طرح نبی آئے ہیں، یہاں پہ بھی نبی آتے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وہ نبی تھے محدود علاقے، محدود قوم کے لیے اور آزاد طور پر۔ یہاں پہ جو نبی آنے تھے ان کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ محدود علاقے والے ایک عالمی رسول کی امت میں کیسے آ سکتے ہیں؟ چنانچہ آپ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ حضرت عبد القادر جیلانی اور دوسرے جو بزرگان ایسے بے شمار گزرے ہیں امت میں، یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے مشابہ علماء تھے، ان سے بھی خدا باتیں کرتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنے والے کا خاص طور پر نبی بیان کا نام لے کر ذکر فرمایا، جو مسیح موعود عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی ہے، کیونکہ جس کثرت کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ نے اظہار غیب فرمایا ہے، اس کی نظیر امت محمدیہ میں اس سے پہلے نہیں ملتی۔ یہ ہے جو بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح ابن مریم کو نبی کا نام دیا ہے، میں نبی ہوں۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ نصیر قمر صاحب۔